جہاں تک ایران میں مظاہروں کی نوعیت کا سوال ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر ہوتے ہیں اور حکومت ان کو آئینی ہاتھوں سے نمٹ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ایران میں کچھ ڈیموگرافک انڈیکیٹرز پہ غور کرنا ہوگا۔ ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں، ایران کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ ہے، اور ایران آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مصر کے بعد، جس کی آبادی 10 کروڑ ہے، ایران دوسرا بہت بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، جہاں 9 کروڑ 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر شاہ کے زمانے میں جب معیشت میں بہت بڑا بوم یعنی بہت بڑی ترقی ہوئی تھی، تو سب سے بڑا فوکس ایران کی ایجوکیشن سسٹم پہ تھا۔ تو ایران میں اس وقت 90% آبادی پڑھی لکھی شمار ہوتی ہے، اور اس 90% آبادی میں 68% لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہیں، اور ان 68% لوگوں میں خواتین اور مردوں کی تعداد ایک برابر ہے۔ ایران میں 18 سے 25 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد 70% ہے، اور ان 70% لوگوں میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان 98% میں 99% عورتیں ہیں، 98% مرد ہیں۔ ایران کی مارکیٹ میں عورتوں کی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے۔ ایران کی لیبر مارکیٹ کے اگر اعداد و شمار دیکھے جائے تو ایران میں جینڈر بائنری بہت کم ہے، یعنی صنف کی بنیاد پر کاروبار کی شمولیت میں غیر مسابقتی نظام ہونا کہ عورتیں شامل نہیں ہو رہی اور مرد شامل ہو رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایران ایک وائبرنٹ، ینگ، ایجوکیٹڈ، ہائیلی اسکلڈ پاپولیشن ہے۔ ایسی پاپولیشن جب انٹرنیٹ ایج میں رہے گی اور وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے ذریعے دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں گلوبل ٹرینڈز کیا ہیں، کلچرل ٹرینڈز کیا ہیں، پھر ایران میں ایک سول سوسائٹی ہے، پھر ایران میں ایک مضبوط ثقافت ہے، پھر ایران میں ایک مضبوط سینما ہے، یہ ساری صورتحال ایران کی حکومت کے لیے ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مشکل معاملہ پیدا کر دیتی ہے۔